جو بڑے بڑے درد کے اوپر بھی پڑی جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا مل جاتی ہے۔ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ قدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو شیطان انسان سے داخل ہوتا ہے، اثر کرتا ہے، یہ آزمائش کے طور پر ہمارے لیے قوت دی گئی ہے۔ اس کی قوت ہم پر اثر کب کرے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ جادو جن نہ شیطان کسی کے ہاتھ کوئی قوت نہیں ہے، ساری قوتوں کا مالک اللہ مالک ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھے سخت استحاضہ آتا ہے، تو آپ نے فرمایا انما ہی رد من رضوات الشیطان، یہ شیطان کی ٹھوکروں سے ٹھوکر ہے۔ یہ ہمارا اللہ یہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ فیس کی لعنت کا شکار ہو کر قلب کی بیماری میں مبتلا ہو کر شیطان نے اس کو شرک پہنچا دیا کہ پل پل کی خبر یہ فیس بک پر اپلوڈ کر رہا ہے، اب ہم میں ہیں، اب ہم میں ہیں، اب ہم میں ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، لوگوں لگے پکا جی اگلے الیکشن میں بڑے حقدار ہے۔ تو جس مسئلہ کھڑا ہے انسان تنہائی کا عادی بنا دیتا ہے، لا رہنا جا بیٹھے اس نے اٹھ کے الگ چلے جانا ہے، اندھیرے میں رہنا، شیطان اندھیرے میں فن کرتا ہے، روشنی سے دور بھاگتا ہے، روشنی سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح لباس کے اندر سفید لباس شیطانوں کے لیے، جنات کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ انسان بیمار ہوتا ہے، جس مالک نے بیماری اتاری ہے اس مالک نے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے علاج بھی اتارا ہے، اور قرآن حکیم کلام الہی مالک نے اس کو شفا بنا کر اتارا ہے۔ کلام الہی جسم کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا جسم بیمار ہو گیا تو وہ ہاسپٹل جائے، کوئی سائیکو پرابلم میں شکار ہو گیا ہے تو سائیکو ڈاکٹر کے پاس جائے، ہاں اگر کسی کو روحانی مسائل ہیں تو وہ قرآن سے دم کروائے۔ یہ تقسیم ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے آئی ہے، اس تقسیم کی اصل کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام الہی ابدان کے لیے بھی شفا ہے، ارواح کے لیے بھی شفا ہے، دماغی سوچ کے لیے بھی شفا ہے، نفسیاتی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ مالک کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے، جو چیز تم پر ہم نے اتاری ہے وہ شفا ہے، اس کو شفا بنا کر اتاری ہے۔ ہاں دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے کلام سے شفا پاتا ہے، کون ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہے۔ دوائی لینی چاہیے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے دوا کے طور پہ کلام الہی کی طرف لوٹنا چاہیے، شفا کے لیے ادھر آ کے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کی یہ آیات نور ہیں جو جسم کے اندر، جسم کے اوپر پڑی جائیں یا اس کا دم کیا جائے تو پھر نتیجہ اللہ کی رحمت سے شفا کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، قرآن پاک قلبی اور بدنی تمام بیماریوں کی مکمل شفا بن کر آیا ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج
اللہ کے کلام میں ہے۔ یہ دنیا و آخرت کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، لیکن قرآن سے شفا حاصل کرنے کی نہ تو ہر کسی کو توفیق ملتی ہے اور نہ ہر کوئی اس کی اہلیت رکھتا ہے، نہ ادھر توجہ جاتی ہے۔ سر میں درد ہوا تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ پیراڈول پھڑو یار، گولی پھڑو، بڑا ہی درد ہو رہا ہے، اوبروفین لے آ دیو کوئی۔ سب سے پہلے دل کے اندر گولی کی طرف بات جائے گی، حالانکہ سورۃ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے۔ کیسا بھی درد ہو، کتنا بھی شدید درد ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو بڑے سے بڑے درد کے اوپر بھی پڑھی جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا مل جاتی ہے۔ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں، یہ جتنا مرضی زیادہ اس کا تکرار کر لیں تو اللہ کی رحمت سے یقین ہو کہ ان الفاظ میں شفا ہے، یہ کلام الہی شفا ہے۔ اس یقین سے پڑھیں، چیک کرنے کے لیے نہیں۔ مولوی صاحب نے کیا تھی قرآن پڑھو شفا ہوتی، دیکھیے تو صحیح، وہ دیکھنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان تجربے نہیں کرتا ہوتا۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں مال بانٹتا تھا، وہ بھانجا دیکھتا کہ ماموں بڑی خیرات کرتے ہیں، تو اس نے کہا ماموں جان آپ جو کچھ آتا ہے بانٹ دیتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا گھر کا سرکل پھر چلتا کیسے ہے۔ کہو نہیں بھانجے پریشان ہونے والی بات نہیں، میں جتنا بانٹتا ہوں اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کہا اچھا، اس کے گھر بھی 1000 روپے رکھا ہوتا، اس نے بھی جا کے سارا بانٹ دیا۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے مجھے 1500 تو گھر آئے گا نا، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اس نے جا کر ماموں سے پھر شکایت کی کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے پہ دو تو وہ واپس آتا ہے، میں نے تو جو دیا کچھ نہیں آیا۔ تو ماموں نے کہا بھتیجے بھانجے اللہ کے ساتھ تجربہ نہیں کیا جاتا، دیکھتا ہوں اللہ کیا کرتا ہے، نہیں، یہاں یقین ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ الفاظ پڑھے جائیں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ جب یقین کی دولت سے انسان مالا مال ہو کر اس شرعی طریقہ علاج کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ شفا پاتا ہے۔ جب بیمار اس کے ساتھ علاج معالجہ اچھے انداز پہ کرے گا اور اپنی بیماری میں اس طریقہ علاج پر اس کا یقین ہوگا کہ یہ قرآن شفا ہے، اعتماد ہوگا، عقیدہ ہوگا کہ مجھے شفا قرآن سے ملے گی، اور جس کو شفا قرآن سے نہیں ملتی اس کو کہاں شفا ملے گی؟ اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہے جس کو قرآن سے نہ ملے، اور وہ قرآن سے علاج کی شرائط پوری کرتا ہوا ان شرائط کو، اور پھر وہ علاج کرے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بیماری نہیں جو قرآن کے سامنے ٹھہر سکے۔ یہ بیماریاں ارض و سما کے مالک کے کلام کے سامنے کیسے ٹھہر سکتی ہیں؟ اور کلام بھی وہ جس کے بارے میں مولا فرماتا ہے اگر اس کو پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا پہاڑوں کا کلیجہ پھٹ جاتا، اس امانت کو زمین پہ اتار دیا جاتا زمین شک ہو جاتی۔ اس یقین کے ساتھ یہ کلام الہی ہے، اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں نے اس کو بطور شفا نازل کیا ہے۔ جب یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو، اور پھر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا ہی شفا ہے۔ وہ بیماریاں خواہ جسمانی ہو، روحانی ہو، بدنی ہو، نفسیاتی ہو، انسان کسی طرح کا بیمار ہو، اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑے تو ضرور شفا پائے گا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ پر یقین کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ یقین کے بغیر ڈاماڈول بندہ، یقین کے بغیر آپ کسی حکیم سے دوائی لینے جاؤ نا، اور کو پتہ نہیں پوڑی کی ہوتا، چلو چیک ہی کرنے ہیں، تو اللہ کی رحمت نہ ہو آپ کے اوپر تو وہ پوڑی جتنی مرضی کھا لو، سونے کا کشتا بھی کھا لو، رزلٹ زیرو رہے گا۔ یہ تو ایک عام معاملہ ہے، انسان کا اعتقاد ہوتا ہے، اور جب اللہ والا معاملہ آئے، کلام الہی والا معاملہ آئے تو وہاں یقین کی دولت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، کیونکہ مالک کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں، وہ جیسا میرے بارے میں تصور کرے گا مجھے ویسا ہی پالے گا۔
ایک بندے نے مرتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا تھا میں بڑا پاپی ہوں، میں جب مر جاؤں مجھے دفنانا نا، اللہ نے اٹھا لیا تو میں تو مارا جاؤں گا، کون سا گناہ جو میں نے نہیں کیا، مجھے جلا کے راکھ کر دینا، میری راکھ ہواؤں میں، پانیوں میں، صحراؤں میں بکھیر دینا، تمہارے باپ نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ بچوں نے وہی کیا، اللہ نے اس کو پھر کھڑا کر لیا۔ یہ کیوں کیا تو نے؟ تیرے ڈر سے کیا۔ اب اس کا اللہ کے بارے میں کیا گمان تھا کہ اللہ نے پکڑ لیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میں تو مارا جاؤں گا، ڈر تھا اللہ کا۔ اللہ نے کہا بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اللہ کے ساتھ یقین اور حسن ظن کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جو اس کلام کے مقابلے میں ٹھہر سکے، تو نے اس کو شفا قرار دیا ہے، اللہ میری اس بیماری میں بھی اپنے اس کلام کو شفا بنا دے۔ جسمانی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی قرآن حکیم کے ذریعے کیجیے۔ آئیے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2039، سنیے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان آدم کے بیٹے کے خون کی طرح اس کے اندر دوڑتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، جب جمائی آئے تو پھر کیا کریں؟ جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کریں، منہ کھل بھی جائے تو اپنا ہاتھ آگے رکھ لیں۔ کیوں ہاتھ آگے کیوں رکھیں؟ شیطان اندر نہ چلا جائے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پوری اچھی طرح زور سے منہ کھول کے نا چنگا منہ بنا کے، اور جب آخری اس کی شیطان کی جاتے جوتیاں رہتے ہیں اور جوتیاں تیری اندر رہ گئی بھی نال لے جائے، آخر میں ہاتھ مارتے ہیں۔ حکم کیا ہے کہ جمائی آتے ہی اس کو روکو۔ میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں جمائی روکنے کا۔ جو ہی آپ کو جمائی آنے لگے، اپنی یہ جاڑیں آپ اس میں ملا لیں، دانت زور سے ملا لیں، وہیں پہ ختم ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ نہیں کہ منہ بند کریں اور ناک اتنا پھلا لیں کہ شیطان آرام سے وہاں سے اندر چلا جائے، وہ تو اس کا مدخل ہے۔ اپنے ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے، کپڑا رکھ کے اس جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب وہ اندر جاتا ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب شیطان انسان کے خون کے ساتھ اندر دوڑے گا تو کیا پھر وہ اندر جا کے آرام سے بیٹھا رہے گا؟ اس نے شرارتیں کرنی ہیں، بیماریوں کے اسباب پیدا کرنے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں کہ شیطان ابن آدم کے خون کی مانند رواں دوا ہے۔ بیماری میں شدت پیدا کرنے کے لیے شیطان انسان کو غصہ چڑھاتا ہے۔ غصہ ایک خود بہت بڑی بیماری ہے، اور شیطان جب اندر جاتا ہے اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے تو اس کو آگ لگاتا ہے، غصہ چڑھاتا ہے۔ غصہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ ٹینشن، غصہ ہی آتا ہے نا پہلے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں کو برین ہیمریج ہو گیا، رگ پھٹ گئی، بی پی ہائی ہو گیا، غصہ آتا ہے، غصہ آتے ہی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بی پی چیک کرتا ہے تو فوراً کیا کہتا ہے؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے گھر میں، ابھی کہیں لڑائی تو نہیں ہوئی؟ لڑائی ہوتے غصہ، گالی گلوچ، انسان کا پارا ہائی ہوتا ہے۔ اس سب کے پیچھے شرارت شیطان کی موجود ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، شیطان کی شرارت موجود ہے۔ دلیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے وصیت کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے کہا اچھا جی کوئی اور بتائیے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے بارہا اپنے طلب کو دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کو یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کر۔ شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، اس کو بھڑکاتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے، اس کو غصہ دلاتا ہے۔ اس لیے غصے کے حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصے کی شدید حالت میں کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ، غصہ کم ہو جائے گا۔ بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، اٹھ کے وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اگر نماز نفلی پڑھنے کا کوئی وقت ہے تو وضو کرو گے، اس کی 2 رکعت پڑھ لو۔ یہ ساری چیزیں شیطان کا ناک کاٹ رہی ہیں، اس نے جو شرارت کی تھی اس کو ختم کر رہی ہے۔ وضو کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ دہرانا، بائیں طرف تھتکارنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس غصے کو ختم کر رہی ہیں۔ اور غصہ ایک ایسا عمل ہے جو کئی بیماریوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ غضب ہر شر کی بنیاد ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آئیے